پاشا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب مڈل ایسٹ کافی بزنس کر کے واپس گیا. باقاعدہ طور پر وہ بڑے خوش دلی سے اس قسم کی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ نہیں کرتے یہ مڈل ایسٹ. اگر خوش دلی سے کرتے تو پاکستان سے بڑا ملک کون سا ہے؟ اور پاکستان معاشی طور پر بھی پاکستان میں اس وقت ینگ جنریشن کے طور پر بھی دنیا میں بڑے ٹاپ نمبروں پر ہے. پاکستان میں لیبر اور طرح کی ہے، موسم اور طرح کے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن یہ کہ ٹرمپ یوکرائن میں بھی آپ نے دیکھا کہ جنگ کا جو ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، غزہ میں ہو رہا ہے. ان حالات میں جو انسانی تاریخ ہے اس میں تو بروٹل اسیسینیشن ہو رہی ہے. تو یہ بیان کہاں کس حد تک آپ اس کو لیتے ہیں؟ اچھا، ایک میں چھوٹی سی وہ تشریح کر دوں. یہ ہمارے دوست نے کہا کہ خواجہ صاحب کا بیان جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا، نہیں، ایک اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے. اور بھائی اسامہ بن لادن جو دہشت گردوں کا نمبر 1 دنیا میں مانا جاتا تھا وہ پاکستان سے برآمد ہوا ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے پاکستان پر الزام لگانے کی؟ ہم کہاں تھے؟ ہم کہاں تھے جی؟ ہم کہاں تھے؟ ہم ادھر ہی تھے. تو پھر تو میں وہی کہہ رہا ہوں. تو جس وقت اسامہ بن لادن کے چھپا ہوا تھا کہیں، سب کو پتا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا، اب بات آتی ہے ٹرمپ کی جو آپ نے سوال کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی پاکستان حمایت سے کچھ لوگوں کے پیٹ کے اندر بری طرح مروڑ اٹھ رہا ہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹرمپ آئے گی اور عمران خان چھڑائے گی. تو اب کیونکہ ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اور حکومت پاکستان نے ایک تو شریف اللہ کو پکڑ کے ٹرمپ امریکہ کے حوالے کیا، تو ٹرمپ کو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ مل گیا. بڑا غیرت کی بات ہے کہ ہم امریکان سے یہ ہمیں ایک اور بات ہے نا، اس پہ ہم بات غیرت کی بات نہیں، کوئی غیرت نہیں ہے. وہ دہشت گرد تھا، امریکہ کو مطلوب تھا، ہم نے پکڑ کے دے دیا. پھر یہ جو دہشت گرد یہاں کے امریکہ چھپے ہیں وہ کدھر ہیں؟ جی ہم بات کرتے ہیں اس پہ. تو پاکستان نے شریف اللہ جو ان کو مطلوب تھا وہ پکڑ کے دے دیا. ٹرمپ نے اس کو یولوجائز کیا، بہت اس کو کامیابی، اپنی کامیابی کے طور پہ بیان کیا. اس کے بعد ٹرمپ کو جو بہت بڑی کامیابی ملی وہ پاک بھارت جنگ بند کرانے پر ملی، کیونکہ انیشیٹو ٹرمپ نے لیا انڈیا کے کہنے پر، پاکستان نے اس کو تسلیم کیا. تو یہ بھی بات ٹرمپ نے اس کو اپنے کارنامے کے طور پہ اپنی قوم کو پیش کیا. تو یہ بھی چیز جو ہے حکومت پاکستان کے لیے، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے امریکہ کی قربت کا باعث بنی، جس سے کچھ لوگوں کو مروڑ شدید اٹھ رہے ہیں اب تک کہ ٹرمپ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور جو ریاست ہے اس کا حمایتی کیوں ہے. سوال کی طرف آئیں. اب آگے آتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے امریکی ریاست کی، اسٹیٹ کی کیا پالیسی ہے. امریکہ جو ہے وہ بانی مبانیوں میں ہے ریاست اسرائیل کے. ریاست اسرائیل کو قائم کرنے میں جہاں پر بیلفور ڈیکلریشن کا برطانیہ کا حصہ ہے، وہیں پر ریاست اسرائیل کو توانا بنانے میں امریکہ کا حصہ ہے. اور امریکہ کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہے رائٹ فرام دی برتھ آف دا اسرائیل ان 1948. اسرائیل کے ساتھ وہ ایک چھوٹے لے پالک بچے کا ان کے ساتھ رویہ ہے امریکہ کا، اسرائیل کا. چاہے وہ اوباما ہو، چاہے وہ بائیڈن حکومت ہو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ بش ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کا رویہ یہی رہے گا اسرائیل کے ساتھ جو کہ ٹرمپ کا اب ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس پر ہم نوبل انعام کی طرف ہم اسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں.